مریم بی بی لائیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے، مریم بی بی صاحبہ میں بھی لائیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ مریم بی بی صاحبہ، آپ کے والد صاحب بڑے خوش قسمت پاکستانی ہیں۔ پتہ کیوں؟ میں جیل گیا ہوں، میں نے 1 سال جیل دیکھی ہے۔ جو چوٹ گیت کو تو وہ لاتے ہوتے تھے نا، ایک تو جب وہ ریڈ کرتے ہوتے تھے ایسی افراتفری ڈال کے اس کے علاقے میں سے جہاں سے ہونا ایسے پکڑ کے لانا، جیسے کوئی باندر ان کے ہاتھ لگ گیا مار مار کے، اور واقعی وہ باندر مریم صاحبہ بنا دیتے تھے اس چوٹ گیت کو۔ مریم صاحبہ آپ کے والد صاحب اس لیے لگی ہیں کہ آپ وہ سزیے سے بھی بچے ہوئے ہیں، اور ایسا ان کے ساتھ ہوا نہیں۔ جب جیل میں داخل ہوتے تھے تو ہمارے سامنے ہم 302 کے قیدی تھے، اللہ کا شکر ہے عزت اور غیرتوں کے لیے ہم نے قتل کیے ہیں، میں نے کئی قتل کیے، پولیس والے کئی مارے میں نے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مریم بی بی صاحبہ آپ کے والد صاحب اس حساب سے بھی بڑے لکی ہیں، اور دوسرے آپ کے والد صاحب ایک اور حساب سے بھی لکی ہیں کہ جب وہ جیل میں جاتے تھے نا تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ وہ چوٹ گیت باہر اس نے کوئی 2 لاکھ کی ڈکیتی کی، کوئی 10 لاکھ کی، کوئی 5 لاکھ کی، کوئی 20 لاکھ کی، مل کے اندر بڑھتے ہی نا رونا شروع کر دیتے تھے، جیسے اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ مر جائے گا۔ تو اگلے دن جب وہ اس کو عدالت جو فیصلہ کرتی تھی اس کو نا پاؤں میں کڑی لگا دی جاتی تھی، چور ڈکیت کے، ٹھگ کے، ٹھیک ہو گیا، اس کو نا کڑی لگا دی جاتی تھی، اور وہ کڑی مریم صاحبہ آگے سے یہ بیلی کے پاس سے اس کو جوائنٹ ہوتا تھا، اس نے اسی میں سے شلوار اتارنی ہوتی تھی، اس ڈکیت نے، چور نے اسی میں سے پہننی ہوتی تھی۔ تو مریم بی بی صاحبہ آپ کے اس حساب سے بھی آپ کے والد صاحب بڑے لکی ہیں۔ دوسری مریم بی بی صاحبہ اس حساب سے لکی ہیں کہ جب چور ڈکیت کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، جب ریڈ کر کے پکڑتے ہیں تو ایک نے پچھلے شلوار سے اور دوسرے نے اوپر کالر سے پکڑا ہوا ہے۔ مریم بی بی صاحبہ فہد پاکستان کے سیاستدان نواز شریف صاحب کی عظیم بیٹی صاحب ہیں کہ آپ کے والد صاحب اسی حساب سے بھی بڑے لکی ہیں۔ مریم بی بی صاحبہ ہم پتہ کیوں بول رہے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ مریم بی بی صاحبہ آپ 30-40 سال سے آپ نے ڈنڈورا پٹا ہوا ہے، پاکستان کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ مریم بی بی صاحبہ آپ خود یہ بتائیں، آپ کی اخلاقیات، آپ 30 سالوں میں اس قوم کو قوم نہیں بنا سکے، آپ نے رول کیا، آپ نے کس لیے کیا؟ مریم صاحبہ آپ نے اپنے حالات بدلے، آپ 50,000 لاکھ روپے کا اس وقت میک اپ کروا کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر سوٹوں پہ آئیں، جوتوں پہ آئیں، وہ نیچ بات ہے۔ میں چودھری کا تی پتر ہوں، میں کمیوں والی بات نہیں کرتا پاکستان کے صحافیوں کی طرح، ٹھیک ہو گیا؟ تو مریم بی بی صاحبہ آپ کے والد صاحب اس حساب سے بھی لگی ہیں کہ ان کو کڑی نہیں لگی، کڑی لگتی وہ بیچ میں سے شلوار نکالتے، پہنتے، بیٹھتے اٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی، کڑی پکڑ کے چلتے یا بیلی کے ساتھ ایک بیلٹ باندھ کر اس کو باندھتے، جب طریقوں پر جاتے تو وہ پریویس وین میں ایسے کڑی کھڑکاتے جاتے، اور جب وہ رو رہے ہوتے تو ہمارے پاس آتے 302 والے قیدیوں کے پاس، ہم پوچھتے کیا ہوا ہے؟ کہتا اتنے پرچے ہیں میرے پاس، کہتے ڈکیتی تھے۔ اچھا کتنی سزا ہو جائے گی تجھے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال؟ چپیڑ مارنے سے کہنا بدتمیز، تو انجوائے کر، ہمیں دیکھ، ہمیں کم سے کم سزا بھی عمر قید ہوگی۔ تو مریم بی بی صاحبہ ہمیں کم سے کم سزا عمر قید 302 سزائے موت تو ہے ہی ہے۔ تو ہم اس لیے وہ ڈکیتوں سے ہم کیا کرواتے ہوتے تھے؟ روٹیاں وہ لاتے ہوتے تھے۔ مریم بی بی صاحبہ وہ چونے پھیرتے ہوتے تھے جیلوں میں۔ مریم بی بی صاحبہ اس حساب سے بھی آپ کے والد صاحب لکی ہیں کہ وہ جب صبح ملازم میں کھڑا کیا جاتا ہے تو ایک ملازم ادھر سے، ایک ملازم ادھر سے، سامنے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ہاں بھی کس پرچے میں؟ 302 میں سے عزت دی جاتی ہے، سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، کس میں ڈکیتی میں؟ وہ نا سرگوتے کے اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں۔ مریم بی بی صاحبہ آپ کے میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اس حساب سے بھی بڑے لکی ہیں کہ ان کو وہ ڈھابے نہیں پڑتی ہوتی تھی، کاش وہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، سب کچھ لے کر پاکستان کو واپس کیا جاتا، اور کاش پاکستان کی اسمبلی یہ قانون بناتی، ملوڈا صاحب آپ جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا وہ سارے اثاثے پاکستان گورنمنٹ کو جمع کروائے گا، پاکستان کے اداروں کو جمع کروائے گا، جو آرمی چیف ہوگا وہ سارے اثاثے جمع کروائے گا، جو آرمی چیف جسٹس ہوگا وہ سارے اثاثے، خود رہتے 10-10 مرلوں میں، پھر آپ تقریریں کرتے، پھر کہتے ہم نے قربانی دی ہے، ہمیں ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو،
ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی تذلیلیں کی ہیں، چاہے وہ مائگریٹڈ ہیں، چاہے وہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے ہیں، کوئی ہمارے مہمان آ گئے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے حالات خکانے بازی سے بڑے جہاز اڑاتے پھرتے ہو۔ اچھا خیر، تو ملوڈا صاحب وہ کلچر ختم کریں آپ پلیز، وہ ایسے مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا علم کون سا دین کا علم ہے جو اس کو آپ اس طرح نفسیاتی، تو وہ کیا کرے گا باہر سوسائٹی میں آ کے؟ پھر وہ یہی ہوگا جس کے بارے میں عمران خان کہتا ہے مخنث کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو مریم بی بی صاحبہ، آپ کے والد صاحب تو بہت لکی ہیں، زرداری صاحب بھی بڑے لکی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ تو میں سارے اداروں کو، سارا کو کہتا ہوں پاکستان پر رحم کرو، چاہے وہ کرپٹ جرنلز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا فوج پر بھی آتا ہوں۔